مودی نے جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر گیا وہاں پر جا کے اس کو باقاعدہ انہوں نے ایوارڈ دیا، لبریشن وار ایوارڈ اس کو دیا گیا ہے، اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ جناب ہم نے پاکستان کو توڑنے میں نے خود بنفس نفیس شرکت کی ہے۔ چوپڑا نے اپنی کتاب، اس کتاب کا نام ہے انڈیاز سیکنڈ لبریشن، اس کے اندر کیا اس نے کہا ہم نے 30,000 مکتی باہنی کو ٹریننگ دی، یہ 30,000 سے تعداد پھر بڑھتی گئی اور 1,00,000 تک تعداد گئی۔ ہم نے ٹریننگ دے کے واپس یہاں پر بھجوایا اور کہا کہ خوب ان کا قتل عام کرو۔ پہلے سے بہت مضبوط پاکستان ہے، اب پاکستان کی عوام پہلے سے بہت مضبوط عوام ہے، اب پاکستان کی افواج پہلے سے بہت کئی ہزار گنا بہتر اور مضبوط افواج ہیں۔ میں حافظ خرم اقبال فرام یونیورسٹی آف سیالکوٹ انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ یہاں پر میں انٹرنیشنل ریلیشن کی اسٹڈی دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل سائنس ہے، فارن افیئرس کے اوپر ڈسکس کر رہا ہوں، پاکستان افیئرس کے اوپر ڈسکس کر رہا ہوں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ آج جو پاکستان میں اس وقت ہاٹ ایشو ہے وہ اس دن کے حوالے سے 16 دسمبر 1971 کو جو ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا کہ جس وقت ہمارا پاکستان جو ہے اس کا ایک دایاں بازو توڑ دیا گیا تھا، ہمارے پاکستان کو توڑ دیا گیا تھا اور ہمارے پاکستان جو ہے یہاں پہ ایسٹ پاکستان جو ہے اس کو علیحدہ کر دیا گیا تھا کہ جو آج موجودہ آپ کا بنگلہ دیش ہے کسی وقت یہ پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور اس پاکستان کو ایسے درمیان میں سے کٹ کر دینا، اس کی ایک ہمیں ابھی تک یہ زخم ہمارے لیے تازہ ہیں۔ بنگلہ دیش کی جو علیحدگی کی تحریک ہے یہ 1946 میں آپ اس کا ایک بانی کہہ سکتے ہیں اس تحریک کا، کہ جس کا نام تھا ابوالکلام آزاد، کہ جب اس نے شورش کشمیری کو انٹرویو دیا 1946 کے اندر، اس نے بات کی، اس نے کہا ٹھیک ہے پاکستان بننے دو، ہم اس پاکستان کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ اور اسی طرح گاندھی نے بھی دھمکی دی تھی کہ آپ جناح کو پاکستان لینے دو، ہم حالات ہی ایسے کریٹ کریں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پاکستان کو ہندوستان میں دوبارہ سے ضم کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ اور پھر حالات کریٹ کیے انہوں نے، پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے اتنی زیادہ انوالومنٹ کی اور اس بنگلہ دیش کو علیحدہ کیا، پاکستان کو توڑ کے رکھ دیا، حالانکہ اس میں ہماری اپنی بھی بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ بنگلہ دیش کی جو علیحدگی کے اسباب ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قیادت کی نااہلی بہت زیادہ تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان کے بعد پاکستان کو کوئی ایسی ایک لیڈرشپ نہیں ملی کہ جو عوام کو جوڑ کے رکھے، جو ان کے ساتھ دیکھو نا، جب بنگالیوں نے احتجاج شروع کیا، لنگوسٹک پرابلم کریٹ کی کہ ہماری بنگالی زبان کو آپ قومی زبان کا درجہ دیں، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ گئے، 21 مارچ 1948 کی بات ہے، وہاں پر بنگالی قوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی بنگالی نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بلوچی نہیں ہے، پٹھان نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے۔ تو یہ اس وقت سے یہ ایک پرابلم کریٹ ہوئی۔ بہرحال بہت سارے اس میں اسباب ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قیادت کی نااہلی تھی، انتہائی عجیب قسم کی قیادت تھی ہماری، جس میں انکلوڈنگ ہمارا پریزیڈنٹ ہے، تو کس طرح سے انہوں نے پاکستان، دیکھیں کہ جب اس وقت 1954 کی بات ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد باشانی ہے، فضل الحق ہے، اور اس کے علاوہ حسین شہید سہروردی ہے، یہ سب اپنی اپنی اقتدار کے لیے ہندو جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سمجھوتے کر رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ میں لا رہے ہیں، کولیشن گورنمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کہاں پہ جا رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہاں سے ہم کس نہر پہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایوب خان کا جو آگے دور آ جاتا ہے، اور یہ 10 سالہ آمریت کا دور تھا، اتنا خطرناک دور۔ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں، جو اس وقت پولیٹیکل سسٹمز ہیں دنیا کے اندر، جو ہمارا ایک سسٹم ہے یہاں پہ چل رہا، اس کے مطابق جو بدترین جمہوریت ہے وہ بہترین آمریت سے پھر بھی بہتر ہے۔ اس لیول کا اس وقت کام ہوا تھا کہ ایوب خان نے 10 سالہ ڈکٹیٹرشپ کا دور چلایا، اور اس دور میں اس نے ان بنگالیوں کے حقوق کا خیال ہی رکھا۔ ڈکٹیٹرشپ کے اندر، آمریت کے اندر ہمیشہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو کلچ کیا جاتا ہے، ان کو ختم کیا جاتا ہے، بیسک نیڈز جو ہیں ان کے اوپر بین لگایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بنگالی یہ سمجھتے تھے کہ 4.5 کروڑ آبادی میں کیا اس کو ایک بھی ایسا شخص نہیں ملتا کہ
جو بنگلہ دیش کے اندر آ کر حکمرانی کرے, ہمارے اوپر حکمران, ہمارے اندر سے کوئی بندہ ہمارا ریپرزنٹیٹیو ہو, ہمارا نمائندہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آمریت کا بہت بڑا ایک ایشو تھا. اس نے عوام کے اندر ایک زہر اگلا, ایک لاوا ان کے اندر پکتا رہا. تو پھر اس میں مزید اگر آپ کے سامنے بات رکھوں تو ایک جیو فزیکل, ایک جیو اسٹریٹجیکلی پوزیشن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا اس کے ساتھ فاصلہ 1600 کلومیٹر تھا, اور وہ سارا سمندری راستہ تھا. اب یا تو فضائی راستہ تھا یا سمندری راستہ. اس کی 3 اطراف سے سرحدیں ملتی تھی انڈیا کے ساتھ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, ہماری ایکسیس وہاں پہ ایزیلی نہیں تھی. تو انڈیا اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا. وہاں پر اس وقت 15% ہندو تھے. ہندو ہر ایک محکمے کے اوپر راج کر رہے تھے انڈیا میں. میں اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر 1290 ہائی اسکول تھے, 47 وہاں پہ کالجز تھے, ان میں 80,000 اساتذہ جو تھے وہ ہندو تھے. اب اتنی بڑی میجورٹی ہندو اساتذہ کی ہے, اور وہ ان بچوں کے, ان طلباء کے ذہنوں کو اس طرح خراب کر رہے تھے کہ مغربی پاکستان آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے, مغربی پاکستان آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کر رہا ہے. یہ دیکھو نا, اس طرح کی باتیں جب ہوں گی ان بچوں کے ذہنوں میں کیا بیتے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے اس میں کتنی انوالومنٹ کی. میں انڈیا کی بات کرتا ہوں کہ انڈیا کی کتنی انوالومنٹ تھی. آپ کو میں اس کی ایک, یہ ہندو ساز ہیں اور وہ اپنا یہاں پہ رول پلے کر رہے ہیں. ان کے تاجر تھے, وہ ساری فیلڈز کے اوپر ایسے جناب براجمان تھے. اچھا, اس میں نیکسٹ جو اس سے بھی ایک عجیب قسم کا, ایک تلخ حقیقت والا اور کربناک اور دل کو زخمی کرنے والا جو رول پلے تھا ان کا, یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہاں سے ایسٹ بنگال ریجمنٹ, ایسٹ پاکستان رائفلز, اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے کچھ طلباء, عوامی لیگ کے کچھ رضاکار, ان کو اندر کھاتے ساتھ ملایا. ساتھ ملا کر انڈیا میں ان کو ٹریننگ دی اور اس کا نام رکھا مکتی باہنی. اب ان کو وہاں پہ فزیکل ٹریننگ دی جا رہی ہے, عسکری تربیت دی جا رہی ہے, اور اس کا ذکر پریم چوپڑا نے اپنی کتاب, اس کتاب کا نام ہے انڈیا سیکنڈ لبریشن, اس کے اندر کیا. اس نے کہا ہم نے 30,000 مکتی باہنی کو ٹریننگ دی. یہ 30,000 سے تعداد پھر بڑھتی گئی اور 1 لاکھ تک تعداد گئی. ہم نے ٹریننگ دے کے واپس یہاں پر بھجوایا اور کہا کہ خوب ان کا قتل عام کرو. یہاں پر آ کر انہوں نے پھر خوب قتل عام کیا. بہاریوں کو قتل, انتھار کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ 18,000 بہاریوں کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا گیا. اسی طرح مغربی پاکستان کے آپ کے تقریباً 8,000 عام لوگ اور اسی طرح فوج کے جوان ان کو شہید کیا گیا. یہ اتنی بڑی تعداد ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایک چیز بتاتا چلوں, اس لیول کے قتل عام میں وہاں پہ ایک اس وقت بنگلہ دیش کی جو وہاں پہ اسمبلی کے ممبر تھے, ان کا نام تھا مولوی فرید احمد. فرید احمد کے گھر میں چلے گئے اور مجبور کیا کہ آپ بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرائیں, پاکستان زندہ باد کا نعرہ مت لگائیں, پاکستان مردہ آباد کا نعرہ لگائیں. انہوں نے کہا میں تو اس طرح نہیں کر سکتا. ان کے اوپر چھریوں چاقوں سے وار کر دیا اور مارنا شروع کر دیا. کہتے جب تک تم زندہ ہو نعرہ لگاؤ ورنہ ہم تجھے مار دیں گے. کہا جی میں نعرہ نہیں لگاؤں گا. ان کو انہوں نے شہید کر دیا. آج ان کے بیٹے ہیں مولوی ظہیر الدین ان کا نام ہے. اس وقت بھی وہ بنگلہ دیش کی جو ان کی اسمبلی ہے اس اسمبلی کے وہ ممبر ہیں, بلکہ ان کے پاس اس وقت 5 وہاں پہ نشستیں ہیں. یہ ساری باتیں ہیں کہ پاکستان سے محبت یہ ان کو برداشت نہیں. اس کے پیچھے مکمل رول پلے جو تھا وہ انڈیا کا تھا. اس کے ساتھ ہمارا یہ آپ اگر ان کا پریس دیکھ رہے ہیں, میڈیا کا جو رول پلے تھا وہ بھی بڑا گندا تھا. میڈیا کا رول پلے کیا تھا کہ 2 مین اخبار تھے اس وقت, ایک دا پیپل تھا اور دوسرے نمبر پہ دا اسٹیٹمنٹس آف کلکتہ تھا. کلکتہ پہ تو ویسے ہی ہندوؤں کا راج تھا. ان دونوں اخباروں نے اتنا پروپیگنڈا کیا پاکستان کی فوج کے خلاف, پاکستان کی آرمی کے ساتھ ساتھ جتنے پاکستان کے ادارے ہیں مغربی پاکستان کے, ان سب کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ جان بوجھ کر جو اکنامکلی ایکسپلائٹیشن ہے یہاں پر کر رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال اس میں دیتا ہوں کہ انہوں نے کس لیول کا پروپیگنڈا کیا کہ جب سر ورق ایک اخبار میں تصویر آتی ہے, اس تصویر میں شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ ایک گائے کو چارہ دے رہے ہیں, ایسے چارہ ڈال رہے ہیں, اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں, ذوالفقار علی بھٹو اس گائے کا دودھ نکال رہے ہیں. اٹ مینس کہ ساری محنت ہم کرتے ہیں اور کھا جاتا ہے سارا مغربی پاکستان. اسی حوالے سے ایک اور دفعہ جب شیخ مجیب الرحمان اسلام آباد میں آئے تو بھٹو کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے, تو بھٹو کو طنز کر کے کہتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ ساری ہر ایک نے اس بہتی گنگا کے اندر خوب ہاتھ دھوئے. آپ دیکھیں مجیب الرحمان نے جو اپنے 6 پوائنٹ جو ہے وہ پیش کیے, اتنا
تلخ ترین ایک اس میں پوائنٹ تھا، نکتہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہر صوبے کی علیحدہ علیحدہ فوج ہو. یعنی پہلے سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہم نے پاکستان کو علیحدہ کرنا ہے. نو ڈاؤٹ ہمارا اس میں بڑا کردار ہے. کس کا؟ ہمارے ملک کے پولیٹیشینز کا، ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا. اور اس وقت تو حال یہ تھا، اللہ معاف کرے، اس طرح کے نعرے لگنے لگ گئے تھے کہ ایوان صدر کنجر خانہ، GHQ ڈنگر خانہ اور پولیس لائن لنگر خانہ. اس طرح کے نعرے جو ہیں اس وقت لگنے لگ گئے. اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایوان صدر جو ہے اس کا تو کوئی، وہ جنرل یحییٰ خان تھا. 3 جنوری 1972 کی اخبار کے مطابق نوائے وقت کی مین ہیڈنگ اس کے مطابق ملک میں ایک جنرل رانی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، بلکہ ایک عورت راج نہیں کر رہی، بلکہ 11 سے 12 عورتیں راج کر رہی ہیں. اس طرح کی جب کنڈیشن ہوگی تو آپ کا ملک کس نہر پہ چلے گا؟ اس طرح کی جب کنڈیشن ہوگی تو پھر جو کافر ہیں یا اغیار ہیں ان کو تو بھرپور فائدہ ملے گا کہ وہ یہاں پر آ کے انوالومنٹ کریں. اور اسی کے مطابق میں پھر آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایک ملٹری ہے، اس کا رول پلے کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کا رول پلے بڑا پازیٹیو تھا. ٹھیک ہے، ایک آدھ بندہ خراب ہو جاتا ہے، یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. تو اس میں اگر جنرل یحییٰ خان کا، میں نے ابھی ریسنٹلی کتاب پڑھی وٹنس ٹو سرنڈر، بریگیڈیئر صدیق سالک لکھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک آنے والا دکھ کا دن ہوتا ہمارے لیے، ہر آنے والا جو دن تھا ہمارے لیے دکھ کی گھڑی ہوتی. اور سارے اس میں بنگالی کتنی محبت کرتے تھے پاکستان کی آرمی کے ساتھ. اس لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جنرل اعظم خان کو ایوب خان نے گورنر بنا کر بھیج دیا وہاں پر. جب وہ وہاں پر گئے تو وہ اتنے مقبول ہوئے کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، اتنا اچھا کام کیا. ایک دفعہ ایک علاقے پہ جا رہے ہیں کہ سیلاب آ گیا، سیلاب میں وہ اسی طرح اپنی یونیفارم کے ساتھ، اپنے بوٹوں کے ساتھ سیلاب کے اندر گئے اور وہاں پہ لوگوں کی جانیں بچا کر باہر نکالا. اتنی وابستگی، اتنی محبت ہو گئی کہ لوگ ان کو چچا چچا کہنے لگ گئے، ان کا نام چچا پڑ گیا وہاں پہ، اتنی وابستگی ان کے ساتھ ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں کہ آرمی کے ساتھ بڑی وابستگی تھی لوگوں کی. لیکن چونکہ پھر یہ سرچ لائٹ آپریشن ہوئے اور اس میں یہ سارا ظاہر اوپر سے کمانڈ آ رہی تھی اور یہ پریزیڈنٹ تھا، اس میں ہمارے سیاستدان اس میں ملوث تھے اور انہوں نے پھر خوب جو ہے اس کے بارے میں نیگیٹو جو ہے رول پلے کیا. اب لاسٹ میں اگر ہم دیکھیں، اسی کو میں ابھی بات کو اپنی وائنڈ اپ کرتا ہوں، تو لاسٹ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو ایسٹ پاکستان کا یہ سارا ہوتا ہے سینیریو، اس پہ پاکستان میں چونکہ ہم سیالکوٹ سے ہیں تو میں نے سیالکوٹ سے ایک ہمارے ادھر چٹی شیخاں کے ہیں کرنل ارشد منیر، اور اسی طرح ان کے بھائی بھی نیوی کے اندر ڈپٹی چیف رہے ہیں، ان کا نام ارشد نذیر تھا، اور یہ بھی اس وقت پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے باقاعدہ پارٹیسپیٹ کیا اس جنگ کے اندر، اور پھر یہ گرفتار بھی ہوئے. بلکہ جو ارشد نذیر ہیں انہوں نے تو جو پاکستان کی پہلی آبدوزی جس کا نام شوشک تھا اس کے وہ کمانڈنگ آفیسر بھی رہے ہیں. تو جب کرنل ارشد منیر صاحب سے پوچھا گیا کہ بنگلہ دیش علیحدہ کیوں ہوا، اس کی کوئی آپ وجوہات میں بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک فکرے میں بتاتا ہوں، اور وہ فکرہ یہ ہے اگر ہم بنگالیوں کو ان کا حصہ دے دیتے جو وہ مانگ رہے تھے تو ہمیں اتنی ذلت نہ اٹھانی پڑتی. اگر بنگالیوں کو ہم ان کا حصہ دے دیتے، حصہ مانگتے تھے نا، ہر چیز میں آدھا حصہ مانگتے، کہتے تھے ہم 56% ہے، ہمیں اسی تناسب سے حصہ دیا جائے. اگر ہم دے دیتے تو ہمارے 93,000 فوجی بھی گرفتار نہ ہوتے. ہم اتنی بڑی تعداد میں ہمارے افواج پاکستان کے جو جوان ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہماری اپنی خامیاں تھیں کہ جس وجہ سے یہ کام ہوا. لہٰذا یہ بڑے دکھ کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ہی پسماندگی والی اور یہ بڑی پریشانی اور پشیمانی والی بات ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. 93,000 کی تعداد تھی اور اس میں یہ کرنل صاحب خود پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پہ یہ ہر ایک نے اس میں رول پلے کیا، نیگیٹیوٹی رول پلے. اور بڑی طاقتیں تو چاہتی یہ تھی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اسرائیل نے جب انڈیا کو امریکہ کا اسلحہ فروخت کیا تو امریکہ نے کچھ نہ کہا، لیکن جب وہی اسلحہ اردن اور سعودی عرب نے پاکستان کو دیا تو پاکستان کے اوپر اور سعودی عرب اور اسی طرح اردن کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگا دی کہ بھئی اسلحہ نہیں دینا، روک دیا، منع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے مختلف طریقہ کار سے پاکستان کے اندر سے ایک فساد برپا کیا گیا. پیچھے اس کے انڈیا مکمل طور پہ پشت پناہی کر رہا تھا. دیکھو نا، اس کا اعتراف کیا مودی نے جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر گیا وہاں پر جا کے اس کو باقاعدہ انہوں نے ایوارڈ دیا، لبریشن وار ایوارڈ اس کو دیا گیا ہے، اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ جناب ہم نے پاکستان کو توڑنے میں نے خود بنفس نفیس شرکت کی ہے. اب ایسا بندہ کریمنل بندہ ہے جو خود اعتراف کر رہا ہے، پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو پھر بہت بڑا ٹیررسٹ ہے.
مودی جو ہے یہ بہت بڑا ٹیررسٹ ہے کیونکہ اس نے اعتراف کیا ہے. تو ایسے ٹیررسٹ کو آپ نے پرائم منسٹر بنایا ہوا اتنی بڑی اسٹیٹ کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر تو مقدمہ چلنا چاہیے یو این او کے اندر, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے, بلکہ FATF کے اندر اس کا مقدمہ جانا چاہیے کہ بھئی یہ دیکھو ایک سرگنہ ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا, اور وہ پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے کہ جس نے اعتراف کیا کہ میں نے پاکستان کو توڑا ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں. اب آخر میں بات ہوتی ہے کہ ہم آئندہ اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں جو اس وقت احساس محرومی تھی ان کی اور ان کے اندر جو خدشات تھے, وہی آج بڑی کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ وہی تاریخ دہرائی جائے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پاکستان پہلے سے بہت مضبوط پاکستان ہے. اب پاکستان کی عوام پہلے سے بہت مضبوط عوام ہے. اب پاکستان کی افواج پہلے سے بہت کئی ہزار گنا بہتر اور مضبوط افواج ہیں. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اب ایک ایٹمی ملک بن چکا ہے. پاکستان تو اب آگے چل کے چند سالوں میں دنیا کو لیڈ کرنے والا ملک بن چکا ہے. لہٰذا اب کوئی غلطی کرنے کا کسی بھی قسم پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا سا بھی لچک نہیں ہے کہ کوئی غلطی ایک چھوٹی سی بھی کوئی کرے, کیونکہ اگر وہ کرے گا تو اس کو بہت ایک خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس کی نسلیں یاد رکھے گی کہ کس ملک کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہے. اگر ہم آئندہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس میں پاکستان کے جو بہت ڈیپریسڈ جو ایریاز ہیں ان کو ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا, اپنی ساری عوام کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور جو پاکستان جس بیس پہ حاصل کیا گیا ہے نظریہ پاکستان کی بیس, اس بیس کو ہم نے مضبوط بنانا ہے, کیونکہ جب نظریہ ایک ہوگا تو پھر اس میں کسی قسم کی ہم کسی کو گنجائش نہیں دیں گے کہ ہمیں وہ توڑ سکتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.